السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ آپ سب کا عربی لغت کے دروس کے سلسلے میں ایک بار پھر سے استقبال ہے، اور انشاءاللہ آج کے درس میں ہم کل جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ، اور آج یہ چیپٹر، یہ لیسن، یہ درس ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس کی طرف ہم بڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا درس۔ اقرا ما یلی، یہ میں نے کل بتایا تھا کہ آپ نے عدد جو ہے 1 سے 20 تک، یا وہ کہہ لیں 11 سے 20 تک آپ نے کر آنا تھا گھر سے۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو ایک بار ریویژن کیا ہوگا۔ تو ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا مذکر معدود کے ساتھ اور مؤنث معدود، ایکچولی دونوں ہی پڑھا تھا۔ تو 11 مذکر کے لیے 11 طالباً، یہ بتایا تھا کہ نمبر 11 سے 99 تک، اب جب جو بھی نمبر آئے گا اس میں جو معدود ہوگا وہ تمیز بن کر آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور 11 سے 20 تک میں کچھ خاص تھا، وہ یہ تھا کہ 11 اور 12 پہلے دو نمبر، ان میں پارٹ 1 اور پارٹ 2 عدد کے جو دو پارٹس ہیں وہ دونوں ایک دوسرے سے اگری کریں گے، یعنی ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے۔ 11 یہ بھی مؤنث، تو یہ بھی مؤنث اور یہ بھی مؤنث، اور 12 میں بھی وہی کیس ہے، مؤنث مؤنث مؤنث۔ لیکن 13 سے 19 تک یہ ہم نے دیکھا تھا کہ فرسٹ پارٹ جو ہوگا وہ معدود کے بالکل اپوزٹ ہوگا، تضاد ہوگا، یعنی یہ اگر مذکر ہے تو معدود مؤنث ہے، یعنی معدود مؤنث ہے تو یہ مذکر ہو۔ تو یہ پڑھا تھا، اور یہ بتایا تھا 12 نمبر 12 جو ہے، خاص کر کے نمبر 12 یہ معرب ہے، اور اس کے بعد باقی جتنے ہیں 11 اور 13 سے 19 یہ سارے کے سارے مبنی ہیں، مبنی، اور یہ مرکب، یہ معرب مرکب، ٹھیک ہے، یہ بتایا تھا۔ تو 11 سے 20 تک 11 طالبۃ، 12 طالبۃ، 13 طالبۃ، 14 طالبۃ، 15 طالبۃ، 16 طالبۃ، اسی طرح 18 طالبۃ، 19 طالبۃ، اور 20 کے لیے۔ تو یہ 12 معرب ہے، کیسے ہے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، ابھی دیکھیں گے، یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، اور اب یہ جب ہم اس کو کریں گے ایکسرسائز تب اس وقت ہم دیکھتے ہیں۔ چلے ایکسرسائز یہاں پر یہ ہے، 20 کے لیے بتایا تھا معرب ہے، سوری 20 جو ہے 20، اور یہ بھی معرب ہے۔ اقرا ما یلی ثم اکتب مع کتابت الارقام الواردۃ بالحروف، یعنی ان سب کو پہلے پڑھیں، اور اس کے بعد جو عدد ہے یہاں پر جو کہ نمبرز میں لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے ورڈز میں لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر کم سنک، آپ کی عمر کتنی ہے، کم سنک، سنی 19 سنتن، یا 19، تو اس 19 کو ہم نے لکھنا ہے ورڈز میں، ٹھیک ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، سنی یعنی میری عمر، 19 کو کیا کہیں گے عربی میں، اور یہ دیکھ لیں معدود کیا ہے، معدود مؤنث ہے، تو عدد پہلا پارٹ جو عدد کا ہے وہ مذکر ہوگا، تو ہم کہیں گے سنی یعنی میری عمر، سنی 19 ہے تو 9 عشرۃ سنتن، یہ اپنے دھیان رکھنا، ٹھیک ہے، 9 عشرۃ سنتن، یہ کیوں؟ کیونکہ یہ بتایا تھا مؤنث اگر معدود مؤنث ہے تو فرسٹ پارٹ 11 میں، 13 میں، اور 13 سے 19 تک یہ اس کے بالکل اپوزٹ ہوگا، تو یہ مذکر ہوگا،
ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھیں. 19 سنتن، میری عمر 19 سال ہے، اس کا یہ مراد. ٹھیک ہے، سوری 11 میں نہیں، 11 میں دونوں پارٹ اگری کرتے ہیں معدود سے. 13 سے 19 کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا سنی 19 سنتن. اس کے بعد ہے 14 قرأنا، ہم نے پڑھا 14 صفحتن من هذا الکتابی، ہم نے اس کتاب سے 14 یا 14 صفحے پڑھ لی. یعنی 14 کو ہم کہیں گے، اب یہاں معدود دیکھیں پھر سے کیا ہے، معدود مؤنث ہے. تو فرسٹ پارٹ عدد کا کیا ہوگا، مذکر، تو کیا ہوگا 4 عشرة 14 صفحة. ٹھیک ہے، 14 صفحة. فرسٹ یہ معدود مؤنث، تو فرسٹ پارٹ مذکر اور سیکنڈ پارٹ مؤنث. یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے اور آپ نے اچھی خاصی ایکسرسائز بھی کی تھی اس سے متعلق. ٹھیک ہے، اس کو اینالائز اگر ہم کریں، ایک دو کو میں کرتا ہوں، باقی آپ کوشش کریں اس کو گھر پہ اینالائز کرنے. قرأنا فعل ماضی ہے، مبنی علی سکون. قرأنا فعل ماضی مبنی علی السکون، فاعل یہاں پر ضمیر متصل نہ ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں 14 یہ پورا کا پورا کیا کہلائے گا، 14 اس جملے میں. قرأنا 14 صفحة من هذا الكتاب، تو 14 یہ پورا کا پورا کیا کہلائے گا، یہ کہلائے گا مفعول به. ٹھیک ہے، یہ مفعول به اور یہ مرکب ہے، یعنی یہ مبنی اور مرکب ہے. مرکب یعنی دو سے زیادہ ورڈ، ایک سے زیادہ ورڈ ہے تو 14، اور یہ مبنی ہے تو یہ ہمیشہ 14 ہی رہے گا. 40 نہیں ہو جائے گا یا عشرتی نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس کو مبنی کہتے ہیں. اور یہ پورا 14 مفعول به. صفحتن کیا ہے پھر یہاں پر، کون بتا سکتا ہے صفحتن کیا ہے؟ صفحتن، ٹھیک ہے الحمدللہ. صفحتن تمییز ہے، تمییز. صفحتن تمییز ہے. اور من هذا الکتاب، من هذا الکتاب جار مجرور شبہ جملہ متعلق. ٹھیک ہے، اس کو انالائز ہم اس طرح کریں گے. اوکے، آگے بڑھتے ہیں. فی هذه الحافلة، حافلہ بس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فی هذه الحافلة 18 راکبن و 15 راکبتن. 18 کو عربی میں کیا کہیں گے، راکب کہتے ہیں پیسنجر، پیسنجر سواری. راکب کہتے ہیں پیسنجر کو، اور تمیز زال سے نہیں زا سے ہوگی، زا. ٹھیک ہے، تو 18 ہے، یہ مذکر ہے تو ہم کہیں گے ثمانیت عشرہ، 18 راکبن، راکبن. و اس کے بعد 15 عشرت، بس اتنا اپنے ذہن میں رکھنا. 15 عشرت راکبتن. ٹھیک ہے، ہو گیا یہاں تک. 18 راکبن و 15 راکبتن. اس بس میں 18 میل پیسنجرز ہیں اور 15 فیمیل پیسنجرز. ٹھیک ہے، 18 مرد سواری ہیں اور 15 عورتیں ہیں سوار.
اس کے بعد ھذا فندق صغیر، یہ ایک چھوٹا ہوٹل ہے، یہ ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے. ہوٹل فندق کہتے ہیں جہاں ٹھہرنے والا ہوٹل. کھانے والے ہوٹل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یعنی اس کو ریسٹورینٹ کہتے ہیں obviously، لیکن عربی میں ہم اسے کہیں گے مطعم. ٹھیک ہے، مطعم، مطعم. اور یہ فندق کہتے ہیں ٹھہرنے والے ہوٹل کو جہاں لوگ ٹھہرتے ہیں. ٹھیک ہے، فندق ہوٹل. یہ ایک چھوٹا ہوٹل ہے. فی ہی 12، 12 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کہ اب دیکھ لیں کہ غرفتن مؤنث ہے. ٹھیک ہے، غرفتن مؤنث ہے تو فی ہی دونوں پارٹ اگری کرتا ہے مادود سے. اثنتا عشرتا غرفتن فقط. اس میں صرف 12 کمرے ہیں. ٹھیک ہے، فی ہی اثنتا عشرتا غرفتن فقط. اس کے بعد ہے عثمان لہو 11 لڑکے اور 11 لڑکیاں. توصیف آپ بتائیے. جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عثمان لہو 11 احد عشرہ عشرتا نہیں احد عشرہ. احد عشرہ احد عشرہ اشربنن، یہ ہم نے بتایا تھا ابنن. ابنن احد عشر ابنن و اسنا عشرہ اسنا ہوگا یا عشرتا اسنتا عشرتا اسنتا ہوگا. اسنتا عشرتا عشرتا بنتن. بنتن یہ تمیز بن کر آئے گی، اس لیے واحد منصوب. ٹھیک ہے. عثمان لہو 11 عشر بنن و اسنتا عشرتا بنتن. ٹھیک ہے، اس کو عثمان اس کے 11 لڑکے اور 12 لڑکیاں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو نمبر ہے یہاں پر 13 ہے. ٹھیک ہے، پہلے اس کو بتائیے 13 نمبر سے. انا حفظت انا حفظت ثلاثہ عشرتا ثلاثہ عشرتا، جو کہ بالکل صحیح ہے. ثلاثہ سورت عشرتا سورتا. اب میں ذرا سا نمبر چینج کر رہا ہوں. یہ نمبر 12 ہے. اب اس کو آپ نمبر 12 سے بتائیں. اس کا ہو جائے گا اسنتا عشرتا. اچھا، اس کو میں لکھ دیتا ہوں. کیا ہوگا؟ اسنتا عشرتا اسنتا عشرتا. اسنتا عشرتا. تو سب اس سے متفق ہیں سب کے سب. یہاں اسنتا عشرتا ہی ہوگا. آر یو شور؟ مطلب توصیف آپ پہلے شیور ہے؟ ہاں جی سب متفق ہیں اس رائے سے، یا کسی کی رائے مختلف بھی ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے 12 صورتیں، مطلب یہاں پر نمبر میں نے چینج کیا ہے تو 12 کیا ہے. ٹھیک ہے، تو انا حافظ تو، اور یہ کامن ہے میل فیمیل دونوں کے لیے. توصیف بتائے یا کوئی اور بتائے. ٹھیک ہے، تو انا حافظ تو اسنتا عشرتا کہا توصیف میں. ٹھیک ہے، اور باقی میں سوال پوچھ رہا ہوں تو سب نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے. مطلب کسی کی کوئی رائے مختلف ہے تو ہم اس سے بات کریں گے. بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. ابھی بھی نہیں آ رہی توصیف؟ کم آ رہی ہے آپ کی، بہت کم آ رہی ہے آواز.
نہیں بھائی نہیں آ رہی بالکل. نہیں یہاں تو کلیئر ہے, یہاں ایک دم لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. نہیں آ رہی. ٹھیک ہے فوج نہیں یہاں پہ بھی نہیں کلیئر ہے. نہیں ساؤنڈ تھوڑی السلام علیکم. ہاں بریک ہو رہی ہے تھوڑی. موسم بارش والا ہے, اس وجہ سے نیٹ ورک پرابلم ہو سکتی ہے, لیکن ابھی بھی ویسے ہی ہے یا اب ٹھیک ہے؟ ہلو ہلو نو والیوم. ابھی ٹھیک ہے کیا؟ ہاں ہلو ہاں ابھی ٹھیک ہے, پہلے سے ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے, اوکے چلو ٹھیک ہے. تو ہم یہاں تھے, ہم بات کر رہے تھے کیا یہ 12 نمبر صحیح ہے؟ کاشف بھائی بولو جی. ہیلو ہیلو. جی کاشف بھائی آواز آ رہی ہے نا میری؟ ہاں آ رہی, بولیے. پتہ نہیں میرے سائڈ سے تو نوائز نہیں ہے بیک گراؤنڈ میں. میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. ہاں Altamash, let me mute everyone and then I will unmute you. ٹھیک ہے ٹھیک. وہ کسی کا مائک اوپن تھا اس لیے Right. Now you can try. آپ ٹرائی کر سکتے ہیں ابھی التمش. ٹھیک ہے. ہلو Now it's clear. ہاں ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں اس پہ واپس. میں کہہ رہا تھا اسنا کیا یہ صحیح ہے؟ اسنتا عشرتا صحیح ہے کیا؟ اچھا چلے, بہت زیادہ ہو گیا سوال جواب. میں بتاتا ہوں اس کو. سب سے پہلے ہم اس کو اینالائز کریں گے اس جملے کو, اور یہاں تک آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا تو میں ایک بار بورڈ کو اریز کروں گا, ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں بتاتا ہوں. انا حفظت, ٹھیک ہے. کاشف بھائی بتائیے, آپ کچھ بول رہے تھے. آئی واز میوٹڈ ایکچولی. ہاں کیا پوچھ رہے تھے؟ پوچھ رہے تھے کہ یہاں پر اگر 12 نمبر اس کو ہم 12 کر دیں, اب ہم جب ہم اسے کہیں گے تو ہم کہیں گے انا حفظت. ہاں اب بتائیے کیا ہوگا. یہ نمبر ہے 12. توصیف نے بتایا تھا اسنتا عشرتا. میں نے پوچھا تھا کہ کیا یہ صحیح ہے؟ اسنا عشرتا. آپ نے کہا اسنا عشرہ. ٹھیک ہے. اور کوئی ہے کیا جو اس میں اور یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کے لیے ٹیسٹ ہے, یہ سب کے لیے, یہ آپ سب کے لیے ٹیسٹ ہے کہ آپ نے اس کو کتنا سمجھا ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. ابھی مانتے ہیں, چلے ابھی مانتے ہیں ہم اس جملے کو صحیح,
ٹھیک ہے. سورہ مؤنث کا صحیح ہے تو کاشف بھائی یہ تو غلط ہو جائے گا کیونکہ معدود یہاں پر غلط ہے. سورتن ہے تو ہاں اسنتا عشرتا ہونا یس چاہیے. یس ٹھیک ہے تو یہ غلط ہے. اسنتا عشرۃ اب یہ یس اسنتا ہوگا یعنی اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو ہم نے بتایا تھا کہ نمبر 12 کیا ہے؟ اسنا عشرۃ بولا تھا میں نے سوری. اسنا عشرتا. چلے اسنا عشرتا بھی اگر ہاں بولا تھا تو بھی غلط ہے. ہاں کیوں غلط ہے؟ کیونکہ ٹھیک دونوں ہے. پارٹ اگری کرتے ہیں معدود سے. تو یہاں پر ہم نے بتایا تھا ہوں نمبر 12 معرب ہے. معرب یعنی یہ چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ ہوں دیکھیں ہم اس کو انالائز کرتے ہیں. انا مبتدا، حفظ تو جو بھی اسنتا عشرتا یا یہ فلانا سورتن، تو یہ جملہ فعلیہ یہاں پر خبر. ٹھیک ہے جملہ فعلیہ یا انا مبتدا جملہ فعلیہ خبر. اب ہم آتے ہیں حفظ تو میں. حفظ تو فعل ماضی مبنی علی السکون فاعل تو. اب اسنتا عشرتا کیا ہے یہاں پر اس جملے میں، جملہ فعلیہ کے اندر؟ یہ ہے مفعول بھی. ٹھیک ہے اس پہ کسی کو ڈاؤٹ؟ یہ مفعول بھی. ٹھیک ہے مفعول بھی کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ منصوب. یہاں تک بھی سب کو کلیئر ہے؟ مفعول بھی کا اعراب منصوب ہوتا ہے. تو اسنتا یہ بتایا تھا اسنتا چینج ہوتا ہے، ڈکلائن ہوتا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ اسنتی عشرتا. بس یہ ایک چینج تھا چھوٹا سا. یہ اگر آپ سب کو نہیں سمجھ میں آیا تو میں اس کو ایک بار پھر سے سمجھاؤں گا. یہ میں نے پہلے بھی سمجھایا ہے، ایک بار پھر سے سمجھاؤں. یہ اسنتی کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بھی ہے. مفعول بھی کے اعراب منصوب ہوتا ہے. اسنتا منصوب یا مجرور میں کیا ہوتا ہے؟ اسنتی. مثال آپ اس طرح اس کو سمجھیں. اسنانی، اسنانی اور اسنتانی. اسنتانی ٹھیک ہے یہ میل کے لیے ڈوئل اور یہ فیمیل کے لیے ڈوئل. اسنانی مجرور یا منصوب فارم میں کیا ہوتا ہے؟ اسنینی. اور اسنتانی مجرور یا منصوب میں اسنتینی. ٹھیک ہے اسنتینی. اب یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسنتا یا اسنا میں نون کو ڈراپ کر دیا گیا ہے. چلے نون کو ڈراپ کر دیا گیا. یہاں سے بھی نون ڈراپ ہو گیا، یہاں سے بھی نون ڈراپ ہو گیا. تو مجرور فارم میں اسنانی، منصوب فارم میں کیونکہ مفعول بھی ہے تو منصوب میں کیا ہوگا؟ اسنئی. یہ کیا بچ کے رہ گیا یہاں پر؟ اسنئی. اسنئی. اب سمجھ آیا کہ اسنئی عشرہ کیوں ہو رہا اور ہم اس کو کیوں کہتے تھے کہ مفعول بھی نمبر 12 جو ہے وہ معرب ہے، مبنی نہیں ہے باقی کی طرف. ٹھیک ہے یہ چینج تھا، ایک چھوٹا سا چینج تھا. ٹھیک ہے جسے ہم نے سمجھنا تھا اچھے سے. دیکھیں میں اس کو پھر سے سمجھاتا ہوں. اسنانی دو کو کہتے ہیں ڈوئل مذکر کے لیے، اور اسنتانی دو کے لیے فیمیل کے لیے مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے یہاں تک بھی کلیئر. اب اسنانی جب مجرور یا منصوب ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے اسنینی اسنین، یہ ہم نے بتایا تھا یا کے ساتھ علامت اس کی یا ہوتی ہے مجرور منصوب. تو اس طرح اسنتانی اسنتینی اسنتین. ٹھیک ہے جیسے مسلمون یہ جمع مذکر سالم، یہ کیسے چینج ہوتا ہے؟ مسلمین مسلمین. ٹھیک ہے مسلمین مسلمین. لیکن مسلمانی دو مسلمان، یہ کیسے چینج ہوگا؟ مسلمینی مسلمین. ٹھیک ہے مسلمینی مسلمین. اسی طرح سے اسنانی سے اسنینی اور اسنتانی سے اسنتین. اب یہاں پر جو نمبر میں کیا کیا گیا ہے؟ نون کو حذف کر دیا گیا ہے ڈراپ. تو یہ بچتا ہے اسنا، اور یہاں سے نون کو ڈراپ کیا گیا تو یہ بچتا ہے اسنتا. اب جب اسنتا یا اسنا مجرور یا منصوب بن کر آئے گا کسی عامل کی وجہ سے، یا اس سے پہلے اگر کوئی فعل ہو یا اس سے پہلے انا لگا ہو، تو وہ چینج کرے گا کس میں؟ اسنئی میں اسنا کے لیے، یا اسنتئی میں اسنتا کے. اب سمجھ آیا؟ ٹھیک ہے ایک دو اور مثال ہم کریں گے تو پھر انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے پڑھایا تھا پہلے، یہ بس آپ کے لیے ایک ٹیسٹ تھا. ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آئے گا. ایک تو اور ایگزامپل اب جو ہم کریں گے تو انشاءاللہ کلیئر ہوگا. ٹھیک ہے چلے ایک اور مثال لیتے ہیں. ایک مثال ہم لیتے ہیں. فی ھذا الفصل، اس کو ہم لکھتے ہیں نمبر 12.
اور اس کو ہم لکھتے ہیں نمبر 12. یہ ایگزامپل ہے فی ھذا الفصل 12 اسٹوڈنٹس میل 12 فیمیل اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے, اب اس کا بتائیں. چلیں اس کو ہم کریں گے فی ھذا الفصل 12 طالباً, تو کیا ہم لکھیں گے اس کو؟ فی ھذا الفصل 12 کے لیے اثنا عشرہ طالباً. ٹھیک ہے, اسی طرح فیمیل کے لیے ہوگا اثنتا عشرتا طالبتا. ٹھیک ہے, یہاں تک کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ. اب ہم اس میں داخل کریں گے انا. ہم نے داخل کیا اس میں انا. ان فی ھذا الفصل, اب بتائیے اتنا ہوگا یا کچھ اور ہوگا؟ ان فی ھذا الفصل, کاشف بھائی بتائیے. ان فی ھذا الفصل, ان جو ہے حرف توکید, فی ھذا الفصل اسم ان ہے منصوب نہیں, نہیں, جار مجرور شبہ جملہ خبر ہوئی جار مجرور شبہ جملہ جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم خبر ہوئی خبر ان مقدم. خبر ٹھیک, خبر ان مقدم مرفوع. اسنا عشرہ جو ہے اسنا عشرہ طالباً, یہ منصوب ہے. اسنا عشرہ تو ان کیس آف منصوب یہ چینج ہوگا کہ نہیں اسنئی, انا کی وجہ سے؟ ہاں اسنئی, ہاں یہ ہو جائے گا اسنئی اسنئی عشرہ, عشرہ. یہ تو نون سیم عطف رہے ہو گا. جائے. ہاں اسنئی عشرہ طالباً. اور سملرلی اس کیس میں کیا ہوگا انا کے داخل ہونے سے؟ اسنتئی عشرہ طالباً. اسنتئی عشرۃ. سیکنڈ والا سیم رہے گا. ٹھیک ہے, سیکنڈ والا سیم میں رہے نے گا. ریپیٹ کیا تھا لاسٹ نائٹ جو ہے, ریپیٹڈ, بس ان ہاری جو ہے وہ مس ہو گیا. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, بہتر ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہو تو الحمدللہ کلیئر. ٹھیک ہے, یہ اب کلیئر ہو گیا کہ عامل کی وجہ سے اسنا یا اسنتا چینج ہوتا ہے, اسی لیے ہم اس کو معرب کہتے ہیں. یعنی عامل یہاں پر کیا تھا انا, تو ان فی ھذا الفصل یہ کیا ہو جائے اثنی عشرہ طالبا. اس کو ہم انالائز کریں گے تو ان حرف توکید و نصب, فی حرف جر, ھذا اسم مجرور, الفصل بدل, یہ پورا کا پورا ملا کے ہوگا جار مجرور شبہ جملہ خبر ان مقدم, کیونکہ خبر پہلے آ رہی ہے. اور اثنی عشرہ یہ پورا کا پورا یہ ہو جائے گا اسم ان مؤخر. ٹھیک ہے, اور طالباً تو جیسے کہ تیسے تمیز ہی رہے گی. ٹھیک ہے, طالباً تمیز ہی رہے گی. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہے. یہ اگر کلیئر ہے انشاءاللہ تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے, چلیں, اوکے, بارک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے بعد اس کو میں کلیئر کرتا ہوں, یہ آپ گھر پہ بھی کوشش کریں اس کو کرنے کی. نمبر 12 کو اگر جملہ فعلیہ میں آئے تو وہاں ذہن میں رکھیں کہ کیا یہ منصوب تو نہیں ہے مفعول بھی کی وجہ سے. اگر منصوب ہے تو پھر اسنئی یا اسنتئی ہوگا, اور اگر مرفوع ہے تو جو نارمل ہے اسنا اسنتا دونوں سیم رہے. ٹھیک ہے, اس کو میں کرتا ہوں اریز. اب ہم بڑھتے ہیں آگے. فی ھذا المستشفى 19 طبیباً و 17 طبیبتاً. 19 کو ہم کیا کہیں گے؟ فی ھذا المستشفى, اس ہاسپٹل میں. 19 یہ دیکھیں یہ ہے مذکر, تو پہلا پارٹ معدود کا کیا ہوگا؟ مؤنث, اس لیے ہوگا تسعۃ عشرہ طبیباً و سبع عشرۃ طبیبۃ. ٹھیک ہے, سوال میں نے دیکھ لیا آپ کا. یہ آپ نے سوال پوچھا کہ 19 میں پھر تسعہ پہلا پارٹ مذکر کیوں مؤنث کیوں؟
یہ آپ نے یہ ایک بار میں پھر سے بتا دوں، نمبر 11 اور نمبر 12 ان دونوں میں دونوں پارٹ معدود کے ساتھ اگری کرتے ہیں، یعنی احدا عشرہ کوکبن فار ایگزامپل، اور اس میں اثنتا عشرتا ساعتن، 1 2 یہ پہلا پارٹ دوسرا پارٹ دونوں اگری کرتا ہے معدود کے ساتھ، لیکن نمبر 13 سے 19 میں یہ الگ ہے۔ اب 19 کے کیس میں کیا ہوگا، اگر یہ معدود مذکر ہے تو پہلا پارٹ مؤنث ہوگا، دوسرا پارٹ مذکر ہی رہے گا۔ اسی طرح سے اگر معدود مؤنث ہے 13 سے 19 میں، تو اگر معدود مؤنث ہے تو پہلا پارٹ مذکر ہوگا اور یہ مؤنث ہی رہے گا، ایف ایف ایم 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 ایف، اس طرح آپ یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے، اور جیسا کاشف نے بتایا میرے خیال سے ہم نے اس کو کلاس 8 نمبر 8 کلاس میں ڈسکس کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس کو جا کے دیکھیں۔ چلیں، اسی لیے یہ 11 سے 19 میں معدود کو دیکھتے ہوئے پہلا پارٹ مذکر یا مؤنث ہوتا ہے۔ اگر معدود مؤنث ہے تو پہلا پارٹ جو ہوگا وہ مذکر ہوگا، اور اگر معدود مذکر ہے تو پہلا پارٹ مؤنث ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو طبیباً اور طبیبتاً، یہ ہمیشہ تمیز بن کر آئے، تمیز۔ 11 سے 12 تمیز ہے تو نمبر 12 بدتمیز، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ چینج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے قرأنا اليوم، آج ہم نے پڑھا، کیا پڑھا؟ 18 کلیمتن، بتائیں کیا ہوگا کلیمتن؟ کلیمتن مؤنث ہے تو فرسٹ پارٹ کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا، تو یہ بن جائے گا ثمانی مذکر میں ثمانی عشرتا کلیمتن جدیدتن۔ ٹھیک ہے، ثمانی عشرتا کلیمتن جدیدتن۔ پھر سے آپ دیکھیں، معدود مؤنث ہے تو فرسٹ پارٹ مذکر ہوگا، اور عشرتا یہ مؤنث ہی رہے گا۔ سیکنڈ پارٹ تو ہمیشہ اگری کرتا معدود سے، فرسٹ پارٹ میں ہی دقت ہوتی ہے جو چینج ہوتا ہے 13 سے 19 کے کیس میں۔ 13 سے 19 میں اگر معدود مؤنث ہے تو عدد مذکر فرسٹ پارٹ، اور اگر معدود مذکر ہے تو عدد مؤنث فرسٹ پارٹ۔ ٹھیک ہے، تو بس اس کو آپ یاد رکھیں انشاءاللہ۔ چلیں، اس کو یہ اگر ہو گیا تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں کافی وقت لے لیا ہم نے، لیکن یہ ضروری ہے کہ عدد معدود جو ہے یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گا انشاءاللہ۔ یہ اکثر جو ہے لوگوں کو اس میں پریشانی ہوتی ہے، مجھے بھی شروع میں کافی پریشانی ہوئی تھی، لیکن آپ اس کو ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ تو ہو جائے گا۔ اس کے بعد ھذا القلم، یہ پین، بی اب یہاں 14 ہے، تو چلیں پوچھ نہیں رہا ہوں کافی دن سے، معین بھائی بتائیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ هذا القلم بی اربع عشرة روبیتن، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بی کی وجہ سے یہ اربعی رہا۔ ٹھیک ہے، شقہ کہتے ہیں ہم اپارٹمنٹ کو، فلیٹ کا کیا؟ ہاں فلیٹ، اپارٹمنٹ کہہ لیں یا فلیٹ کہہ لیں، عمارت بلڈنگ کو کہتے ہیں۔ جی ایک منٹ معین بھائی، سوال ہے یہاں پر کہ کیا بی کی وجہ سے اربع چینج نہیں ہوگا، اربعی نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ مبنی ہے نا، یہی تو بتایا تھا نا۔ ہاں۔ یہی جی معین بھائی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مطلب ہم نے یہی بتایا تھا کہ یہ مبنی ہے، کہاں سے کہاں تک؟ نمبر ایکچولی نمبر 11 13 اور 19 یہ سب کے سب کیا ہے؟ مبنی ہے۔ جی ٹھیک ہے، صرف 12 چینج ہوتا۔ اب ہم یہاں پر کریں گے، اس نمبر کو ہم چینج کر دیں گے 12 میں۔ ایک منٹ، ہاں کافی سوال آ رہے ہیں۔ قلم مذکر ہے، ہاں قلم مذکر ہے، قلم کو تھوڑی ہم گن رہے ہیں،
यहाँ पर रुपया। रुपया तमीज क्या है, रुपया है, तो मादूद यहाँ पर क्या है, रुपये को गिन रहे, कलम को थोड़ी गिन रहे। यानी कलम आप खरीद रहे हैं तो कितने रुपये में, तो आप रुपया गिनेंगे या कलम गिनेंगे, तो यहाँ पर कलम की वजह से यहाँ पे अशरता हुआ है, ये सॉरी रुबियतन की वजह से, ये मादूद ना कि कलम, ठीक है, मादूद यहाँ पर रुबियतन है। अच्छा, अब यहाँ पर हम चेंज कर देंगे इसको नंबर को B12 से, तो क्या होगा, जी। अब हम यहाँ पर बनाएंगे तो मोइन भाई बताएंगे, हाज़ल कलमु, हाजल कलमो बी बी इसनियत इसनियती इसनती बिस क्या बी बी इसनती बिस्नतई इसनती इसनतई अशरता बिस्नतई अशरता, इसनतई अशरता ये रुबियता सिर्फ रुबियतन। हाँ अशरता रुबियतन, यहाँ बी की वजह से इसना इसनता इसनतई हो जाए, ठीक है, जी, इसमें इसनतई, तो मजरूर होगा ना ये। एक मिनट, इसना ही होगा, इसनतई नहीं सर, इसना ही होगा ना, क्योंकि ये मुअन्नस है। फिर से शुरू हो गया, यहाँ पर क्या है, बीस नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, हाजल कलमु बीस नहीं अशरता रुबियतन, ये मुअन्नस है तो मादूद क्या होगा, मुज़क्कर, फर्स्ट पार्ट बीस नहीं होगा, ठीक है, मैं गलत लिख दिया था, बीस नहीं अशरता रुबियतन। रुबिया फीमेल क्यों है, क्योंकि लास्ट में तामर होता है इसलिए, ठीक है, और ये फीमेल फीमेल मेल, ठीक है, ये समझ आया आप सबको। 12 में दोनों पार्ट सेम रहते हैं, एक मिनट, सॉरी मैं खुद ही कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, एक सेकंड में बता रहा हूँ, इस तरह हम सीखते हैं यहाँ पर, ठीक है, हादल कलम फिर से करेंगे, इसनते ठीक लिखा था मैं, हादल कलमु, क्योंकि दोनों पार्ट एग्री करते हैं ना मादूद से, हादल कलमु बिस्नतई, ठीक ही लिखा था मैं, बिस्नतई अशरता रुबियतन, ठीक है, अब ये सही होगा, ठीक है, कभी कभी हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, बिस्नतई अशरता रुबियतन। अब आपको क्लियर है इंशाल्लाह कि जब हर्फ जर आ जाए, इन्ना आ जाए, या ये मफूल बिही बनकर आए, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये किस तरह चेंज होता है, ठीक है, और इस तरह से हम आएंगे अगले जुमले की तरफ, फी हादिल इमारती 16 है, सित्ता सित्ता अशरता शक्कत। तो इसके लिए होगा सित्ता, सित्ता क्यों, अब देखें, सित्ता सबसे पहले आप मादूद लिख लें, ठीक है, मादूद है शक्कतन, शक्कत शक्कतन, तो देख ले मादूद मुअन्नस, तो फर्स्ट पार्ट सीधे सीधे आप यहाँ पे मुज़क्कर लिख लें, ये तो मुअन्नस ही रहेगा, ये हो जाएगा सित्ता अशरता अशरता शक्कतन, ठीक है। नंबर जो मैंने बताया था 11 से 20 तक आप इस तरह लिखेंगे, सबसे पहले आप मादूद लिखें, मादूद के हिसाब से देखें कि नंबर 11 12 है तो दोनों एग्री करेंगे, और 13 to 19 है तो दोनों फिर अलग अलग होंगे, ठीक है। कलम की वजह से नहीं, बार बार अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये पेन कितने रुपये का है, यहाँ मादूद क्या है, रुपया है, ठीक है ना, तो यहाँ मादूद रुपया है जो कि मुअन्नस है, इसलिए ये दोनों मुअन्नस है, नंबर 12, ना कि कलम की वजह से, कलम को आप नहीं गिन रहे हैं, ये पेन इसकी कीमत को गिन रहे हैं, कीमत क्या है, रुपया, कितने रुपये, 1 2 3 करके वो 12 रुपये या 13 रुपये, ठीक है, और आखिर में फी हादल फसली, इस फसली क्लास में, इशरूना तालिबतन। ये तो बहुत आसान है, ये हो जाएगा इशरूना। अच्छा, अगर ये आसान है तो इसको हम थोड़ा मुश्किल बनाएंगे, इशरूना तालिबतन, अब इन्ना लगाते हैं हम यहाँ पर, इससे पहले रुक जाइए, अभी आप मत बताइएगा मोइन भाई, अब हम इन्ना लगाएंगे, तौसीफ आप बताइए, इन्ना फी हादल फसली, अब हम कह रहे हैं
توصیف کو میں نے انمیوٹ کیا. السلام علیکم بھائی. جی ان فی هذا الفصل. اب بتائیے کیا ہوگا؟ 20. ہاں بالکل صحیح، بارک اللہ فیک، بالکل صحیح. 20 کیونکہ یہ چینج ہوگا ان کی وجہ سے. 20 طالبۃ. غالب. ٹھیک ہے یہاں تک الحمدللہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اب بیٹی کو سنبھالی. ان فی هذا الفصل 20 طالبۃ. اس کلاس میں بے شک اس کلاس میں 20 اسٹوڈنٹس ہیں. تو یہاں انا یہ اسم ہے انا کی، اس لیے یہاں 20 ہو گیا منصوب. ٹھیک ہے، یہ تھا نمبرز جو کہ کافی ٹیڑھی کھیر ہے شروعات میں، لیکن جب آپ اس کو اچھے سے کر لیں، ریویژن کر لیں، تو پھر یہ بہت آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے چلے یہاں تک کلیئر انشاءاللہ. تو آپ سب اس کو اس والے ایکسرسائز کو، یہ آپ کے لیے ہوم ورک یہ رہا. ایک ہفتے آپ کے پاس ٹائم ہے، ایک ہفتے میں آپ نے اس جتنا بھی ہم نے کیا ہے اب تک، اور سب نمبر کو آپ ریپلیس کریں گے نمبر 12 سے، اور دیکھیں کہ کہاں پر چینج ہوگا، کہاں چینج نہیں ہوگا، اور جہاں چینج ہوگا وہاں کس طرح چینج ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو انالائز بھی کرنا ہے خود سے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے ہوم ورک رہا، یہ میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں. اوکے اس کے بعد پھر ہم بڑھتے ہیں اگلے اس کی طرف. تو اگلا والا بہت ہی آسان ہے. اکتب العدد من 11 الى 20 واجعل كل من الكلمات الآتية تمييزا لها. یعنی کہ آپ نے لکھنا ہے نمبرز 11 سے 20 تک. ٹھیک ہے، اور ان میں یہ جو الفاظ دیے گئے ہیں کتاب، طالبۃ، دقیقۃ، یوم، سیارۃ، ان سب کو تمیز بنا کر لانا. ٹھیک ہے، نمبر 12 میں دیکھ لیں بدتمیزی ہوگی وہاں، لیکن باقی میں تمیز، سب تمیز بن کر جائے گی. جیسے مثال کے طور پر 11 11 کتاباً، کتاباً، 12 کتاباً، 13 کتاباً، 14 کتاباً، 15 کتاباً، 16 کتاباً، 18 کتاباً، 19 کتاباً، اور 20 کتاباً. اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے نمبر 11 سے 20. یا 11 سے 20 کیوں؟ چلو میں تھوڑا ذرا آپ کو اور طرف محنت کر رہا ہوں. 1 سے 20 تک. کتاب واحد، کتابان اثنان، ثلاث کتب، 4 کتب، 5 کتب، اس طرح سے. ٹھیک ہے، 4 کتب، 5 کتب، 6 کتب، 8 کتب، 9 کتب، 10 کتب. اس طرح سے آپ کو لکھ کے لانا ہے 1 سے 20 تک. ٹھیک ہے، یہ بھی رہا آپ کے لیے ہوم ورک. ایک ایک ہم کرتے ہیں. کتاب 11 کتاباً، طالبۃ، کیا ہوگا؟ 12، نمبر 12 گنے. اثنتا طالب، 10 طالبۃ. دقیقۃ 13، 13 دقیقۃ، 13 دقیقۃ. یہ دقیقہ کہتے ہیں منٹ کو. جیسے ہم کہتے ہیں نا 1 منٹ 1 منٹ، تو ہم کہیں گے دقیقہ دقیقہ، اس کا مطلب ہے 1 منٹ 1 منٹ، 1 منٹ رک جانا. لحظہ لحظہ، لحظہ کہتے ہیں مومنٹ کو. ٹھیک ہے، 1 سیکنڈ کو. دقیقہ کہتے ہیں منٹ کو. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ساعتن کہتے ہیں گھنٹے کو. ٹھیک ہے، یومن، یوم کو آپ گنیے 14، 14 14 یومن. ٹھیک ہے، یومن. اس طرح سیارتن کو 15 گنے. 15 سیارتن، سیارتن. ٹھیک ہے، سر رجولن، 16 رجولا، 16 رجولن. سنتن، سنتن، 9 9 10 سنتن. سنتن، ٹھیک ہے، قریتن، قریہ ولیج کو کہتے ہیں. سنہ ایئر کو کہتے ہیں. سنتن ایئر. قریتن ولیج یا ٹاؤن یا بستی. ٹھیک ہے، 18
قرية ثمانی عشرۃ قریۃ اور عشرون عشرون طالبا. طالبا. عشرون تو سب سے زیادہ آسان ہے. ٹھیک ہے, جی پرابلم ہوتی ہے 11 سے 20 میں. ٹھیک ہے, تو 1 سے 20 نمبر کو آپ ضرور سے دہرائیں, بار بار اس کو ریپیٹ کریں, کیونکہ پھر اس کے بعد ہم جب 21 سے 99 کریں گے جب بہت ہی آسان. 1 سے 20 تک جب ہم کر لیں گے, پرفیکٹ ہو جائیں, اس کے بعد پھر ہم کوشچن آگے ان شاء اللہ. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو یہیں روکتے ہیں. اور اچھا ابھی اور بھی کچھ باقی ہے. ٹھیک ہے, آج میرے خیال سے آج یہیں تک ہم کر پائیں, یعنی چلیں اس کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جوعان یعنی بھوکا, اس کا معنیٰ کیا ہے؟ جوعا. جوعان علی وزن فعلان, اور مریم جوعا یہ ہے پیٹرن فعلا. ٹھیک ہے, اب ان دونوں کا جو پلورل ہے, جمع ہے, وہ ہوتا ہے علی وزن فعال. علی وزن فعال یعنی جوعان سے یہ اصل میں تھا جی, یہ بنتا ہے جواع, لیکن یہ وا کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں یا سے پڑھنے کی آسانی کے لیے, اکثر آپ دیکھیں گے بعد میں. تو یہ جوعان سے جیاع بنتا ہے. ٹھیک ہے, یہ وا چینج ہو جاتا ہے یا میں. اکثر عربی میں آپ دیکھیں کہ وا کو یا سے ریپلیس کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ پڑھنے کی آسانی کے لیے کچھ قاعدے کے تحت. تو حامد جوعان مریم جوعا الطلاب جیاع الطالبات جیاع, یعنی یہ دونوں کامن مذکر اور مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے, مذکر اور مؤنث کے لیے دونوں کامن. خالد عطشان, تو خالد تو ہم لے لیتے ہیں فاطمہ, کیا ہوگا؟ فاطمہ تو خالد جوعان. فیصل بھائی نہیں ہے. اچھا, امان اللہ بھائی بھی نہیں ہے. عبدالحسیب بھائی تو ہیں. چلیں عبدالحسیب بھائی آپ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالد عطشان, تو فاطمہ تو کیا ہوگا؟ عطشانۃ. عطشا, دیکھیں جوعان سے جوعا, تو فاطمہ تو عطشان سے, مطلب خالد عطشان سے عطشا. اچھا مطلب عطشا مطلب پیاسی. اچھا. دیکھیں جوعان کا کیا مطلب ہے؟ جوعان کا مطلب بھوکا, اور جوعا یعنی بھوکی, یعنی یہ مرد کے لیے اور یہ عورت کے لیے. عطشانو کا مطلب پیاسا ذکر کے لیے, تو عطشا مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے, ان دونوں کا پلورل کیا ہوگا فعال کے پیٹرن میں؟ کون بتا سکتا ہے؟ جی آپ ہی بتائیے. چلے خالد اور عطشان, تو الطلاب ہی ہم لے لیتے ہیں. الطلاب کیا ہوگا؟ عطاشن. عطاشن. ٹھیک ہے, جوعانو اور جوعا ان دونوں کی جمع جیاع ہے. جیاع. اس طرح سے عطشانو اور عطشا کی جمع عطاشن. ٹھیک ہے, اور یہاں پر الطالبات کیا ہوگا؟ عطاشن. دونوں کے لیے سیم. ٹھیک ہے, اب یہ آپ نے کر لیا, تو اب اگلا آپ بتائیں. ابراہیم شبعان, شبعان کہتے ہیں بھرے ہوئے کو, فل. تو خالدہ کیا ہوگا؟ شبع. شبعہ, بالکل صحیح. شبعہ. شبعہ, اور دونوں یعنی الطالب اور الطالبہ تو کیا ہو جائے گا؟ اشبعان. جیاؤن, فا عین شباؤن. شباؤن علی وزنی
जियाउन, ठीक है, आप रख के देखें, जा वा और आइन, जियाउन, जियाउन। इस तरह से अतशानु, आइन, ता, अलिफ और सीन, इताशुन। इस तरह से शबआनु तो शिबाउन, शिबा, ठीक है। ये आप बताइए, अल मुदर्रिसु गज़बानु, अल मुदर्रिसतु अल मुदर्रिसतु गज़बा, गज़बा, ठीक है, गज़बा, ठीक है। और ये दोनों क्या होंगे, मुदर्रिसूना और मुदर्रिसात, इत्बा, गज़बा है, गज़बा, ग़िज़बान, ग़िज़ाबुन, ग़िज़ाबुन, ठीक है, ग़िज़ाबुन। देखिए ना, आप इस पैटर्न पे रखें, फी आलुन, फा कलीमा क्या है, जीम, आइन कलीमा वाव था, वाव को हमने रिप्लेस किया है या से, ये इसलिए क्योंकि ये फायदा है, इस तरह हम करते हैं इसको चेंज, जिया उन, और ये आइन बच गया तो आइन क्या है, लाम कलीमा। इस तरह से इताशुन, अलिफ, ता और शीन, यही था हमारे पास। तो फी आलुन के पैटर्न में हम इसको रखेंगे, फी आलुन क्या होगा, आइन, ता, अलिफ, ये बनेगा इताशुन। उसी तरह से गज़बान, गाफ, दाल और बा, यही तीन था, फा, ऐन और लाम कलीमा। फी आलुन के पैटर्न में अगर हम इसको रखेंगे तो ये क्या बनेगा, गैन, दाल, अलिफ और बा, किताबुन। समझ आया? हम किस तरह इसको बना रहे वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ग़िज़ाबुन कैसे बन रहा है, इताशुन कैसे बन रहा है, शिबाउन कैसे बन रहा है, ये हम इस तरह बनाते हैं, ठीक है। यानी आप इसको याद रखें, जवानु मुज़क्कर के लिए इसका पैटर्न है फ़अलानु, ठीक। जवा इस मुअन्नस है, इसका पैटर्न है फ़अला। जी, और इन दोनों का क्या है, फ़अलुन, फ़िआलुन, ये इन दोनों के लिए प्लूरल है, यानी जमा। सिर्फ जवानु के केस में हमने बताया था जीम वाव अलिफ, ये ओरिजिनली ये था जीवाउन, ठीक है, जीवाउन। इसको चेंज कर दिया जाता है वाव को अक्सर औकात। अब देखेंगे हम इंशाल्लाह आगे इसको पढ़ेंगे, अभी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। वाव को या से हमेशा अक्सर औकात में रिप्लेस कर दिया जाता है, तो ये बन जाता है जिया। जैसे क़ाला यक़ूलु, जो बनता है यक़ूलु, ये एक्चुअली था क़ा वाला, ये क़ा वाला को यक़ूलु करते, ठीक है। ये अभी इसको ध्यान न दें। अब यहाँ पर आते हैं अतशानु। अतशानु से क्या बनेगा, अच्छा। अच्छा, और इन दोनों का पैटर्न इस ये पे रखेंगे तो अलिफ था हमारे पास, फा कलीमा, ता था और शीन था। फ़िआलुन के पैटर्न में अगर हम इसको रखेंगे तो ऐन को रखें, तो के साथ अलिफ बे, और इसको बना दें शीन तम्मा, फ़िआलुन इताशुन। अब समझ आया? ठीक है। उसी तरह से शबआनु से बनेगा शिबाउन, शबआ, गज़बानु से बनेगा गज़बा और ग़िज़ाब, ठीक है। फा कलिमा, ऐन कलिमा, लाम कलिमा, इसको देख लें, फा, ऐन और लाम, फा, ऐन, लाम, इसी पैटर्न पे रखते जाएं और बनाते जाएं। और आखिर में इसके लिए खास करके कसलानु और कसला, इनके लिए एक अलग पैटर्न है कुसाला, ये बस आपको याद रखना। इनके लिए प्लूरल क्या है, कुसाला। ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, वो सकरानू से, ठीक है। कुसाला यानी लेजी, और ये दोनों के लिए सेम है। इसमें ये पैटर्न नहीं है, फ़िआलुन का पैटर्न ये नहीं है, ये कुसाला ही होता है, तो आप इसको कुसाला से याद रखें, ठीक है। यूसुफु कसलानु, मरियमु कसला, और वो दोनों कुसाला, ठीक है।
اس کو آپ یاد رکھیں انشاءاللہ. اس کے بعد ہا اس سکتی ہم نے جو پڑھا تھا، ہا اس سکتی، یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر سوال تھا کہ اخرجت من الفصل، کیا آپ کلاس سے نکلے؟ آپ کا جواب ہو سکتا ہے ہاں یا نہ. ٹھیک ہے، یہ ایک نارمل سا ہے. اخرجت من الفصل نام یا لا، خرجت من الفصل نام، خرجت من الفصل لا ما خرجت من الفصل. اب اگر سوال اس پہ یہ رہے کہ لما خرجت من الفصل، آپ کیوں نکلے کلاس؟ یہ تھا ڈیڈ یو یعنی کیا، تو آپ نے کہا ہاں یا نہ، ہاں یا نہ. ٹھیک ہے، ہاں یا نہ، ہاں یا نہ. اب اگر کیوں پوچھ دیا جائے، کیوں نکلے تم کلاس سے، اتنا نہ پوچھتے ہم سمپل یہ کہتے ہیں لما. ٹھیک ہے، یہ اس کانٹیکسٹ میں لما کا استعمال ہوتا ہے. یعنی ایک تھا سوال نارمل سا کہ آپ کلاس سے نکلے تو آپ بولیں گے ہاں یا نہ. اب پھر اسی پہ اگر دوسرا سوال ہو کہ لما خرجت من الفصل، تو تم کیوں نکلے کلاس سے، تو یہ لما خرجت من الفصل یہ پورا جملہ نہ بولتے ہوئے ہم سمپل یہ پوچھیں گے لما، تو اس کا یہ مراد ہو جائے گا کہ آپ کیوں نکلے کلاس سے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے کیا آپ نے لڑکے کو مارا، اضربت هذا الولد، اضربت هذا الولد، کیا تم نے اس لڑکے کو مارا؟ جواب ہوگا ہاں یا نہ. تم نے اس لڑکوں کو کیوں مارا، تو کیا ہوگا لیما. اب سمجھ آیا یہ؟ یعنی ہم کیوں جو فالوئنگ کوشچن جو ہوتا ہے، ایک کوشچن کے بعد دوسرا کوشچن، تو اسی کے لیے ہم لیما استعمال کرتے ہیں. یعنی اب پورا یہ نہ پوچھتے ہوئے کہ تم نے اس لڑکے کو کیوں مارا، یہ نہ پوچھتے، ہم سمپل پوچھیں گے لیما. اس سے مراد یہ ہوگا تم نے کیوں مارا. کیا تم نے، کیا تو نے مارا، ہاں یا نہ، ہاں یا نہ. تو کیوں مارا یہ ہے، تو لیما اسی کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کلیئر انشاءاللہ. یہ ہے لیما کا استعمال. یعنی یہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے قیامت کے دن آسان حساب لینا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں کہ یہ آسان حساب کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آسان حساب یہ ہے کہ اگر اللہ پوچھ دے کہ کیوں کیا تم نے یہ گناہ، تو پھر اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آسان حساب ہے کہ حساب ہی نہ ہو، لیکن اگر اللہ پوچھ دے لیما، تو پھر اس کا جواب اللہ خیر کر. ٹھیک ہے، تو آج بھی یہ ختم نہیں ہو پایا میرے. اچھا 2 منٹ میں ہم اس کو ختم کرتے ہیں. یہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو کرنا کیا ہے، مرفوع مجرور اور منصوب لکھنا ہے. کتابن کا مجرور کتابن، کتابن کا مجرور کتابن، منصوب کتابن. ٹھیک ہے، کتابن کتابن کتابن. اس طرح سے حامدن حامدن، حامدن اور حامدہ. تو یہ آپ کر سکتے ہیں. خالدن سے خالدن خالدن، بیتن سے بیتن بیتن، رجلن سے رجلن رجلن. اور اسی طرح سے سیارتن سے سیارتن سیارتن، ساعتن سے ساعتن ساعتن. صرف یہاں پر بتانے والی چیز وہ ہے کہ اگر تا مربوطہ ہو تو اس میں ایکسٹرا الف دینے کی ضرورت نہیں ہوتی منصوب میں. جیسے حامدن میں ہم یہ ہو جائے گا ساعتن. ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا ساعتن سے ساعتن ساعتن. تا مربوطہ کے کیس میں آپ نے اس کو الگ سے لکھنے کی ضرورت نہیں. پہلے پورا گننے گننا. مکواتن سے مکواتن مکواتن، تو آپ اس کو کر لینا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں کچھ ایسے بتانے والی بات ہے نہیں. مکواتن سے مکواتن اور مکواتن، تا مربوطہ کے کیس میں یہ ایکسٹرا الف ہم نہیں لگاتے.
جیسا کہ ہم نے خالدن خالدن محمدن محمدن کے کیس میں الف ایکسٹرا ایڈ کرتے ہیں، قاعدہ ہے عربی کا لکھنے کے تعلق سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد بس یہاں پر ہم ختم کر رہے ہیں. یہ ہم نے بتایا تھا ہاتھی، ہاتھو اور ہاتھی اور ہاتھینا. اس کا مطلب ہے کہ ہاتھی یعنی مرد کے لیے ہم پوچھیں گے تم دو، دینا یا امر ہے، یو گیو، اور یہ فیمیل کے لیے یو گیو، فیمیل کے لیے، یہ میل کے لیے مذکر کے لیے، یہ مؤنث کے لیے. اور ہاتھو مذکر پلورل کے لیے جمع کے لیے، اور یہ مؤنث جمع کے لیے. ٹھیک ہے، قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. ٹھیک ہے، ہاتھی امر ہے، امر. ٹھیک ہے، یہ بس اس کو آپ ٹرانسلیشن ابھی فی الحال یاد رکھیں، یہ کیسے بنتا ہے، کیا بنتا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں کریں. ٹھیک، اور اس کے بعد ہے 18واں اکتب الآیات الخمس خمس الاولی من سورۃ الرحمن، سورۃ الحدید اور سورۃ النبأ. سورہ رحمان سے، سورہ حدید سے اور سورہ نبأ سے 5 پہلی فرسٹ 5 آیات، فرسٹ 5 آیا، یہ آپ نے لکھ کر لانا، یعنی آپ اس کو لکھ اور اس کو انالائز کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، اور آخر میں الکلمات الجدیدۃ، یہ الکلمات الجدیدۃ کیا کیا، یہ ہم نے پہلے دیکھ لیا. مجلہ میگزین کو کہتے ہیں، راکبن پیسنجر کو، اور شقتن اپارٹمنٹ کو، عمارت بلڈنگ کو کہتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے عمارہ بلڈنگ، ہم اکثر عام زبان میں استعمال بھی کرتے ہیں. سنن ایج کو کہتے ہیں، ایج. اسنان اس کی جمع ہے. کلمتن ورڈ. تعالوا الی کلمتن سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اور اس کی جمع کلمات. سورتن چیپٹر، قرآن کی ایک سورہ چیپٹر. سورن اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے، اور جاء کے معنی ہی کیم، وہ آیا. کوا کے معنی ہوتا ہی اس نے آئرن کیا. اور خادم، خادم کہتے ہیں نوکر کو، یعنی خادم نوکر سرونٹ کو کہتے ہیں. خادم حرمین شریفین. سنن دانت کو بھی کہتے ہیں، یس دانت کو بھی کہتے ہیں. راکبن پیسنجر سواری. شقتن اپارٹمنٹ، اور تو کچھ نہیں بچا. ٹھیک ہے، تو آج ہم یہیں رکتے ہیں، اور یہ چیپٹر الحمدللہ ختم ہو گیا. اب اگلے ہفتے سے ہم نیا چیپٹر شروع کریں گے انشاءاللہ. اس میں تھوڑا کافی وقت لگ گیا ہم کو، ہم سوچا تھا اس کو جلدی ختم کر دوں گا، پر ٹھیک ہے، جو بھی ہوم ورک ہے آپ کو، آپ انشاءاللہ ہوم ورک کو کمپلیٹ کریں. نمبرز 1 سے 20 تک. اس سے پہلے جو تھا وہ ایک اور ہوم ورک، اور سورہ رحمان اور سورہ حدید اور سورہ نبأ، ان سب کو لکھنا. ٹھیک ہے، تو آج ہم یہیں رکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.